اور پھر ہم نے اسی ٹیسٹ کے لیے اس کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. ایک وقت تھا تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے, تم سن بھی نہیں سکتے تھے, your eyesight was weak, اور تم باتوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے. یہ تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں ہر اس شخص کو کہ اپنے پاسٹ کو مت بھولو, اس راستے کو اختیار مت کرو. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سکسیس دے ہی دیں تو اس سکسیس کو کس کی طرف لوٹاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاؤ. جو مصلحین ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب آسودگی ہو, اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش برسا رہے ہیں, الحمدللہ علی کل حال, اے اللہ آپ نے مجھے یہ گاڑی دی, مجھے چھت عطا فرمائی, میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا, الحمدللہ ابھی لاکھوں میں میری جاب لگی ہوئی, الحمدللہ. اے اللہ یہ جو انٹلیکٹ ہے, جو مائنڈ ہے, یہ آپ ہی نے مجھے عطا کیا. اللہ تعالیٰ بار بار انسٹرکشن دیتے ہیں ایمان والوں کو کہ اگر تمہارے اندر صبر آ جائے اور تقوی آ جائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. اور یہ مجھے بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جس مدد کی بات کر رہے ہیں, آیا یہ آخرت میں مدد آئے گی کہ دنیا میں آئے گی؟ جب اللہ تعالیٰ اتنے مشکل وقت میں جہاد کا موقع ہے اور وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ جہاد بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے, تو پھر ہمارا کیا خیال ہے ان ٹرمز آف سیکیورٹی اینڈ ٹرانکویلٹی؟ جب آپ نارمل روٹین میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی؟ لیٹس سے اگر ایک بندے کی عمر 25 سال ہے, 27 سال پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے, he never existed, اور پھر وہ اپنے ویک پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے, کرتے 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 وہ آج جس سٹیج پہ پہنچا ہے, اور وہ سمجھ یہ لیتا ہے کہ یہ ساری میری اپنی محنت ہے. یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. جو راستہ اختیار کرتا ہے ایسا, تو جان لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے. یہ انسان اپنے بچپن کو اور یہ اپنے بڑھاپے کو بھول چکا ہوا ہے کہ اس پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے بیڈ سے اٹھ نہ پائے. اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آگے فرماتے ہیں, اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. ہم نے انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے وہ بخوبی جانتا ہے, اور ہم نے کیوں اس کو پیدا کیا؟ نَبْتَلِيهِ, تاکہ ہم اس کا ٹیسٹ لیں. یہ اپنے آپ کو ہمیشہ ذرا ہمبلڈ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اور پھر ہم نے اسی ٹیسٹ کے لیے اس کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. ایک وقت تھا تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے, تم سن بھی نہیں سکتے تھے, your eyesight was weak, اور تم باتوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے. یہ تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. تو یہ جو راستہ ہے, جب بندہ یہ کہہ اٹھے انما اوتیتہ علی علم عندی, تو جان لیں یہ اللہ تعالیٰ کے باغیوں کا راستہ ہے. قارون نے بھی یہی کہا تھا. قارون جب اپنی شان کے ساتھ باہر نکلا تھا نا, تو لوگ بڑا اس کو دیکھ کے واو کہتے, وہ کتنا پیسہ ہے اس کے پاس, کتنا مالدار ہے. اور بجائے اس کے کہ یہ شخص شکر کرتا اللہ تعالیٰ کا, کیا کہتا ہے کہ یہ تو میری اپنی ذہانت ہے, I'm very smart, I'm very intelligent. دیکھو میں نے کہاں سے, میرے پاس تو کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں تھی, میں نے کہاں سے کہاں تک بات پہنچا دی ہے. I'm something. آج سے میرا سٹارٹ اپ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. میں پہلے یہاں پہ تھا, from rags to riches. یہ میری اپنی ساری محنت ہے. تو ایاک ثم ایاک, اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں ہر اس شخص کو کہ اپنے پاسٹ کو مت بھولو, اس راستے کو اختیار مت کرو. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سکسیس دے ہی دیں تو اس سکسیس کو کس کی طرف لوٹاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاؤ. ایک تو یہ راستہ ہے. دوسرا راستہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو جو مصلحین ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب آسودگی ہو, اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش برسا رہے ہیں, الحمدللہ علی کل حال, اے اللہ آپ نے مجھے یہ گاڑی دی, مجھے چھت عطا فرمائی, میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا, الحمدللہ ابھی لاکھوں میں میری جاب لگی ہوئی, الحمدللہ. اے اللہ یہ جو انٹلیکٹ ہے, جو مائنڈ ہے, یہ آپ ہی نے مجھے عطا کیا. اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جب اللہ کا بندہ ان کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں، اپنی برکات میں، اپنے فضل میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو دس از دا سیکرٹ، اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرے. Let's move on to ayah number 124. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. آیت نمبر 124 اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اے نبی، جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے 3000 فرشتوں سے اور وہ نازل ہوں گے تمہاری طرف، تمہاری مدد کے لیے وہ نازل ہوں گے. بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. کتنے فرشتوں کے ساتھ؟ بخمسة آلاف، 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے اور وہ نازل ہوں گے تمہاری مدد کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے ان دو آیات میں ہمارے لیے کوئی لیسنز ہیں؟ ون آف دا لیسن از کہ اگر انسان صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. آپ نوٹ کریں گے کہ جو آیت نمبر 124 ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے جو وعدہ فرمایا فرشتوں کا کہ فرشتے نازل ہوں گے، کتنے فرشتوں کا وعدہ تھا؟ 3000. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر 2 کوالٹیز آ جائیں، اور وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ ان تصبروا وتتقوا. ان تصبروا وتتقوا، اگر تمہارے اندر صبر آ جائے اور تقوی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کتنے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے؟ 5000. فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ پوائنٹ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کو تسلی عطا کریں، ان کو تسلی دیں تاکہ ایمان والوں کو تسلی ملے، ان کے دل کو سکون ملے. اینڈ لیسن نمبر 2، کبھی کبھی انسان قرآن پڑھتے پڑھتے بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، حالانکہ اتنا بڑا خزانہ ہوتا ہے، اتنا قیمتی خزانہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 اتنے بڑے خزانوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اگر انسان ان 2 خزانوں کو پکڑ لے اور ان خزانوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، واللہ العظیم ہی ول سی ونڈرز. اور یہ قرآن مجید کا مستقل سبجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ بار بار انسٹرکشن دیتے ہیں ایمان والوں کو کہ اگر تمہارے اندر صبر آ جائے اور تقوی آ جائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. اور یہ مجھے بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جس مدد کی بات کر رہے ہیں، آیا یہ آخرت میں مدد آئے گی کہ دنیا میں آئے گی؟ دنیا میں آئے گی مدد اللہ تعالیٰ کی. اور ایمان والوں کی زندگیوں میں سب سے مشکل مرحلہ قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے. جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، there is nothing like جہاد فی سبیل اللہ. اس پر تو ایک مستقل موضوع ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ کسی دن ہم لوگ جہاد کے جو ورچوز ہیں، it's about time we talk about the virtues of jihad as well انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ کسی نہ کسی کلاس میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے باذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. تو جب اللہ تعالیٰ اتنے مشکل وقت میں جہاد کا موقع ہے اور وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ جہاد بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، تو پھر ہمارا کیا خیال ہے ان ٹرمز آف سیکیورٹی اینڈ ٹرانکویلٹی؟ جب آپ نارمل روٹین میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی جب آپ ان 2 چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوگے؟ ڈیفینیٹلی آئے گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اور میرے پاس یہاں پہ ملٹیپل ریفرنسز ہیں. میں آپ کو 2 ریفرنسز صرف دیتا ہوں کوئکلی. سورہ نمبر بتاتا ہوں اور میں آپ کو آئی نمبر بتاتا ہوں. یو ہیو ٹو گو ٹو یور ہاؤس اور پھر آپ یہ ریفرنس چیک کیجئے گا.
البتہ ایک جو ریفرنس ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی بہت بات کریں گے تاکہ مزید جو ہے بات سمجھ میں آ جائے.